بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث نمبر 35، 36، 37 انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنائیں گے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ حدیث سنیں گے تو ہمیں فائدہ انشاءاللہ اس کا ملے گا۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب اس بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر کہ رات کو عبادت کرنا، اٹھنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابو یمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ کو ابو الیمان نے پہنچائی ہے، اور پھر ان کو شعیب نے پہنچائی ہے، پھر ان کو ابو زناد نے پہنچائی ہے، پھر ان کو اعرج نے پہنچائی ہے، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یقوم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو عبادت کے لیے اٹھے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اٹھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس سے پہلے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 35 ہے، جس میں راتوں کو عبادت کے لیے اٹھنا، خاص کر لیلۃ القدر میں، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، ایمان میں سے اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجیہ جو ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے نا، کوئی کرے یا نہ کرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام اور ایمان کا، آدمی بس کلمہ پڑھ لے یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس مرجیہ فرقے کی رد کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے، یعنی اعمال بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں عزت والی اور حرمت والی رات کو، تو یہ لیلۃ القدر تمام راتوں سے زیادہ عزت والی، قدر والی ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا مرتبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس رات کو عبادت کرنے والا آدمی بھی دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح اس رات کو عبادت جو ہوتی ہے، یہ عبادت بھی دیگر نفل عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو حقوق العباد ہے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے، یا جس کا حق مارا ہے اسے معاف نہ کروایا جائے، وہ معاف نہیں ہوں گے، اس سے صغیر گناہ مراد ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 36، باب الجہاد من الایمان، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی جہاد بھی ایمانیات میں سے ہے۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حرمی نے مجھے بیان کی ہے، حرمی بن حفص نے جو ایک تابعی تھے، اور پھر ان کو یہ حدیث جو ہے نا عبد الواحد نے بیان کی ہے، پھر ان کو یہ حدیث عمارہ نے بیان کی ہے، پھر ان کو ابو زرعہ نے بیان کی ہے، اور پھر ان کو جو ہے نا جریر نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا انتدب اللہ عز وجل من خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر وغنیمت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضامن ہو چکا ہے اس آدمی کا جو اللہ کے راستے میں نکلے، یعنی جہاد کے لیے نکلے، لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی، وہ آدمی نہ نکلے مگر اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہو، مگر یہ کہ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، کہ وہ آدمی یا تو جو ہے نا اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹ کر واپس آئے گا، یعنی غازی بن کر آئے گا، اس کو اجر بھی ملے گا اور غنیمت بھی مل سکتا ہے، او ادخلہ الجنت، یا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اپنی امت کے بارے میں تو میں کسی بھی سریہ سے، کسی بھی جنگی لشکر سے میں پیچھے نہ ہٹتا، بلکہ ہر جنگی لشکر میں جو جہاد کے لیے جاتا ہر جنگی لشکر میں شامل ہوتا۔ ولوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جو ہے نا قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آرزو رکھی۔ تو یہ اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہی مطلب ہے کہ جسے مرجیہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اعمال جو ہے نا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمائے کہ جہاد من الایمان، کہ جہاد بھی جو ہے نا ایمان میں سے ہے، ایمانیت میں سے ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ جہاد کی فضیلت بھی اس حدیث میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا جہاد کی اور بہت زیادہ جو ہے نا آرزو کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے نا 27 بار غزوات میں خود شرکت کی ہے، خود جنگیں کی ہے، اور پھر جو ہے نا صحابہ کرام کو بیچتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جہاد پر مشتمل تھی، تو جہاد کی فضیلت بھی ہے۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ ایمان میں سے ہے رمضان کے
راتوں کو اٹھ کر نفل عبادات کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے اسماعیل نے پہنچائی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کو پھر جو ہے نا مالک نے پہنچائی، پھر ان کو ابن شہاب نے پہنچائی، پھر ان کو حمید بن عبد الرحمن نے پہنچائی، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں رات کو عبادت کے لیے اٹھے ایمان کے ساتھ اور جو ہے نا ثواب کی نیت کرتے ہوئے اور دین میں اس کی نیت ہو، امید ہو ثواب کی، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے ماضی کے جو گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اسی پہ وہی مراد ہے کہ مرجیہ جو فرقہ تھا اس کا رد کیا ہوا ہے کہ یہ بھی دیکھو اعمال بھی ایمان میں داخل ہے، اعمال بھی ضروری ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس میں سمجھ میں حدیث میں یہ بھی جو بتایا گیا ہے کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس سے وہ گناہ مراد ہے جو حقوق العباد میں سے نہ ہو، جو حقوق العباد میں سے ہو تو معاف نہیں ہوں گے جب تک جو ہے نا اس بندے سے معاف نہ کروایا جائے یا اس کو اس کا حق واپس نہ کر دیا جائے۔